أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو ایمان کی حقیقت، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بحیثیت اسلام ایمان والی زندگی پر کیسے قائم اور باقی رہنا ہے، اس کے لیے اس طریقے کو آسان کرنے کے لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے چند نمونے مثالوں کے طور پر پیش کیے ہیں، جس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسولوں کی فرما برداری پر قائم رہنے والے بندوں کو اللہ نے کیسے بچایا، یعنی اس دنیا کا حق ان کا ہے یہ ظاہر بھی فرمایا، اور جو اس کے خلاف چلتے ہوئے منمانی شیطانی حرکتوں کے اوپر رہے، حقیقت بتلا دی جانے کے باوجود بھی نافرمانی پر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب تو نہیں بھیجا، لیکن انبیاء کو بھیج کر مہلت دیا، ان کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والوں کا انتظام فرمایا، پھر اس کے اوپر بھی ایک طویل مدت تک ان کے لیے موقع دیا گیا، نہ سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس دنیا کے اندر خود ان کو ہلاک اور برباد اور ناقابل برداشت قسم کے مصائب میں مبتلا کر کر ان کی زندگیوں کو تمام بھی کیا۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کی اس آیت میں جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر حکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا بتلا دو، یہ آپ کا بتلایا ہوا قیامت تک کے لیے۔ وذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیجئے ان کے لیے ایک تفصیل واقعے میں، ہاں اور نہ ماننے اور انکار کرنے والوں کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کو سمجھانے کے طریقے اس آیتوں سے پہلے کی آیتوں میں گزری تفصیل، پھر اس چیز کو مضبوط کرتے ہوئے، یقین دلاتے ہوئے پھر واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کیجئے قوم عاد کا۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ قوم عاد پچھلی چوتھی پیڑھی میں نوح علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند حضرت سام جو تھے وہ نسل کہلاتی ہے۔ نافرمانی کی حد درجہ انتہا ہوئی، اس کا خاتمہ کر کر ان کی نسل کو، سلسلے کو کیسے ختم کر دیا، دنیا میں آئے تھے نہیں آئے تھے پتہ تک نہیں چل سکا، جبکہ جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس واقعے کی تفصیل کئی جگہ گزر چکی ہے، یہاں اسی واقعے کا ایک خاص پہلو کا تذکرہ ہے اختصار کے ساتھ۔ تو اس قوم کا تذکرہ کر دیجئے کہ جس وقت اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تاکہ نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، یہ اعلان، یہ وارننگ ان کو کر دیجئے۔ یہ قوم میں سے ایک خاص قوم تھی جو ایک خاص علاقے میں تھی، جو حد درجہ آگے بڑھے ہوئے تھے، یا یوں کہو ہندو راشٹریہ کے جیسا ایک عنوان کے طور پر ایک بسی ہوئی قوم تھی۔ ملک یمن کا قصہ ہے، حضر موت کے قریب کا ایک مقام ہے،
اس مقام کا نام تھا احقاف. نام کی وجہ تھی سمندر کے قریب کی پٹی ہے، ریت کے تودے ہیں. اس قوم کا ایک مقام بھی تھا، علاقہ بھی تھا، لیکن صحراؤں میں گھومنا، موسم کے لحاظ سے زندگی بسر کیا کرتے تھے. وقد خلت النذر، واقعی کی تفصیل نہیں ہے کہ قوم کیسا کر سکتی، کیا کیا کی. پارے 8 میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. پھر پارے 12 میں سورہ ہود خود اسی عنوان کے ساتھ نام ہے. تو جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے گزرے پیغمبروں کا بھی تذکرہ تھا، بعد میں بھی ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجے تھے، سارے تفصیلات یہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام فرماتے ہوئے ہیں، اور بھجوا بھی دیے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو. پورے پیام کا خلاصہ زندگی کے ساری خرابیاں عقید توحید سے دور رہنے پر ہیں. اس لیے عقید توحید کی تعلیم ہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، پیام رسالت کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے. عقید توحید، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، حساب و کتاب کا یقین دلانا، تاکہ انسان دنیا میں جو کر رہا ہے، جب اٹھنا ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے، حساب و کتاب کا دینا ہے، تو پھر خوف خداوندی رکھ کر زندگی گزارے اور اللہ کی دی جانے والی نعمتوں کی قدر کرے. اگر نافرمانی کرتا ہے تو مصائب سے دو چار کر دیا جائے گا. تو یہی تعلیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ. جہاں جہاں واقعہ ہے ہر پیغمبر نے یہی فرمایا تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سب سے پہلا خطاب ہے اسی کے اوپر تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ جو طریقہ کر رہے ہیں، جو جی رہے ہیں، جو فکر رکھ رہے ہیں، غلط ہے. نہ ماننے والوں کو یہ بھی بتا دینا، اللہ کا حکم تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آئے گا، قیامت کو بتاتے ہیں، یوم عظیم بہت بڑا دن ہوگا وہ انجام کے اعتبار سے. اور دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے خوف ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. قالو، سنا قبول کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ الٹا کہہ دیے آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے، جبکہ یہ بھی قوم کے پردش ہیں. یہ کہاں سے نکال کر لائے آپ؟ کیا آپ ہمارے پاس نبی بن کر آئے صرف اس لیے کہ ہم اتنے سارے معبودوں کے سہارے کے اوپر جی رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اسی کے بل بوتے پر ہماری زندگی چل رہی ہے؟ الہ واحد کا ذکر ہونا ہے، آلیہ تھے یہ لوگ. فاتنا، اگر واقعی ہے قبول کرنے کی نیت سے نہیں، مذاق اڑاتے ہوئے جو عذاب آنے کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر اگر ہے تو پھر لا کے بتائیے، دیکھ لیتے ہیں ہم بھی کیسا ہونے والا ہے. ہر نبی نے ہی جواب دیا، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر نے بھی علیہ السلام نے. جس چیز کا تم چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ مجھے عذاب لاؤ، یہ بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کب عذاب بھیجنے والے ہیں، کیسا بھیجنے والے ہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور نہ مجھے اس وقت کے صحیح فکس ٹائم بھی وہی نہیں بتا سکتا. جتنا کہنے کے لیے ذکر تھا، جو بتانے کے لیے مجھے پابندی تھی، میں نے وہ بتا دیا. اس کے حقیقت کا علم اور رتہ پتہ سو اللہ تعالیٰ کو ہے. انبیاء کے ہاتھ میں اختیار نہیں رہتا. وہ بلغکم، لیکن اتباع سن لو تم لوگ، میں تو تمہیں جو پیام تھا اللہ تعالیٰ کا، جو کا تم بتاتے چل رہا ہوں، تبلیغ کرتے چل رہا ہوں، بتا دیا. ماں ارسلت تو بھی اسی پیام کے ساتھ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے جاہل قوم ہو، نادان قوم ہو، حقیقت سے پھر رہے ہو.
چنانچہ بتانے کے بعد ایک وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کا منشا ہو گیا، عذاب آئے گا بتا دیے تھے، تو وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے دیکھا ایک سیاہ کالا بادل آبادی کے کنارے سے آسمان کے کناروں پر پھیل رہا ہے، پھیرتے 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 اسی آبادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پیغمبر نے بتلا دیا عذاب آنا شروع ہو رہا، دیکھو۔ اس سے پہلے قحط جیسی کیفیت بھی تھی، پانی کو ترس رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، جب دیکھا بابا آ رہا ہے، ان کی وادی کی طرف ہی آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو کالے بادل تیز برستے ہیں اور جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو ہم کو بارش برسانے کے لیے آ رہا ہے، برسنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے تو ہم مشتاق ہیں، بے چین ہیں۔ ساری کی ساری قوم بارش کا استقبال کرنے کے لیے نکلی۔ پیغمبر نے بتلا دیا بارش وارش نہیں آ رہی، اتنے نافرمان ہیں، اللہ کی رحمت اب تمہارے پاس کیسے آئے گی؟ بلکہ جس کا تم نے ڈیمانڈ کیا تھا، چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ چیلنج کو پورا کرنا۔ ریحن، یہ بشکل ہوا، آفت ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے۔ رحمت بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ریاحن بتاتے ہیں، ارسلنا الریاح مبشرات، جہاں جہاں ریحن آئے گا وہ عذاب ہے۔ اور خاص طور پر وہ ہوا جو مغرب کی طرف سے چلتی ہے، وہ عذاب کو لے کر آتی ہے، مصائب کو لے کر آتی ہے، اس کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو جمع ہوئے کرے، پھر اس کے بعد ہوا چلنے لگی، ہوا چلنے لگی، اس کی بڑی طویل تفصیل بھی اللہ نے حکم جاری کر دیا، دیکھو گائے کی ناک کے سوراخ کے اتنی، بس اتنی ہوا چھوڑنا، تو اے فرشتوں، فرشتوں نے کہا اس سے تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انگلی کی جو رنگ ہے انگوٹھی، اس کے حلقے کی اتنی چھوڑو بس، یہ ہوا نہیں نا۔ اوپر والے آسمان کی ہوا ہے، پیغمبر نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ تو ہوا ہے، تدمر کل شیء، جب آ جائے گی یہ ہر چیز کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ جتنے لوگ آپ کو مانے تھے، خود پیغمبر ہود علیہ السلام سمندر کی پٹی کے بازو جا کر وہاں بیٹھے رہے، وہ ہوا چلی، آپ ایک لکڑی لے کے ایسا لکیراں کھینچتے رہے، وہ ہوا چلی تو ان کے لیے راحت تھی، پرسکون ٹھنڈک معلوم ہو رہی تھی، اور اس بستی کے لیے ان لوگوں کے اوپر تو ہوا جو چلنے لگی چلنے لگی چلنے لگی، سب سامان اڑنے لگا، نوبت یہ آئی جانور بھی اڑنے لگے، کس قدر اڑنے لگے، اڑتے اڑتے اتنے اوپر چلے چھوٹے ٹڈوں کے جیسا دکھائی دینے لگے۔ جب سمجھے کہ یہ خیریت نہیں ہے، ان کو اپنی طاقت کے پر یہ تھا، کیا طاقت تھی؟ جب ان کو مار دیا گیا تو قرآن میں اگلے پارے میں ذکر آئے گا، کانہم اعجاز نخل منقعر، کھجور کے درختوں کو جڑ پیڑ سے اکھیڑ کر جیسا نیچے ڈال دیا جاتا ہے، ایک ایک باڈی یعنی جسم ایسا پڑا ہوا تھا، ایسے طویل جسے والے جسم والے طاقتور قوم تھی۔ ان کو دعویٰ تھا اس سے ہوا سے ہم کو کیا ہونے والا ہے، ہوا کا عذاب آیا تو ہمیں کیا کرنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا، پاس بہو، اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، گھر بھی اسی قسم کے تھے، دروازے بند کر لیے، پھر وہی ہوا تمام گھروں کے دروازوں کو کھیڑ دی،
پھر ریت بھی چلنے لگی، ریتیلا علاقہ، گھروں کے اندر ریتی میں دبے رہے پورے 7 دن کمپلیٹ، رات دن ملا کر۔ پھر اس کے بعد جو تیز ہوا چلی، پھر انہیں اٹھا کے اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹکی، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، یعنی پتھر آ کر گرنے لگے، اس طرح ختم ہو گئے۔ یعنی قوت برداشت زیادہ رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کا دعویٰ کام نہیں آ سکا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کرنا چاہا، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، آخر کار یہ شکل ہو گئی کہ صرف ان کے مکانات تو نظر آئے، لیکن مکین گھروں میں رہنے والا ایک بھی باقی نہیں رہا۔ کذالک، یہ ذکر کر کر اس امت کے لوگوں کو سبق سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سب سے پہلے عربوں کو خطاب کرتے ہوئے، اس لیے کہ عرب حضرت سام کی نسل سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے فرزند سام، سارے عربوں کو سامی النسل کہتے ہیں تاریخ میں، کیونکہ پہلے ان کو سمجھانا تھا، وہ نسلوں کی حفاظت کرنے والے، تاریخ جاننے والے قوم۔ دیکھو تمہارے آبا و اجداد میں کیسا کیے تو کیسا ہوا تھا، اے عربو، اب تمہارے لیے کہ تم ان کے مقابلے میں چوزے ہو تم۔ لیکن میں نے ترجمہ کر دیا، اس امت کے لوگوں کو بتلا دو، یہ نمونے کے طور پر۔ ابتدا میں تو مخاطب عربی تھے، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے۔ کذالک، ایسا ہی کچھ ہوگا، دیکھو نافرمانی میں اٹل رہو گے، ہر گناہ گار قوم کا انجام کچھ ایسا ہی کرتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی۔ یہ وعدہ حق ہے، سچ ہے، لیکن ٹائم کا کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا۔ ایک سبق کے طور پر یہاں اس چیز کو ختم کر دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا عطا کیا تھا، کیسے ناشکری کرے، اس کی تفصیل اگلے آنے والی آیت سے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔